مخالفین نے عمران کے بارے میں زیادہ تر لوگوں کو تقریباً باور کرایا ہوا تھا کہ سر شام عمران کوکین لینی شروع کر دیتا ہے، اس کے بغیر یہ نہیں رہ سکتا۔ اسی وجہ سے گورنمنٹ نے اسے گرفتار کیا کہ یہ بلبلا اٹھے گا، لیکن ثابت کیا ہوا کہ وہ نشہ تو کرتا ہے لیکن کوکین کا نہیں، کتابیں پڑھنے کا، ورزش کرنے کا، سوچنے کا۔ اب وہ جیل میں ہی رہنا چاہتا ہے۔ السلام علیکم، آپ خالد اقبال یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، عمران خان کے بارے میں اب مجھے اپنی رائے تبدیل کرنا ہوگی، اور جس کانٹیکسٹ میں بات چیت کرنا چاہتا ہوں، پہلے وہ میں تھوڑا سے حالات ایکسپلین کروں گا، اس کے بعد میں عمران خان کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ 2025 کی کئی صبحیں ہم دیکھ چکے۔ ہر انسان کے اندر، ہر خاندان میں، ہر ادارے میں، خواہ سرکاری ہو یا پرائیویٹ، ایک کھلبلی سی مچی ہوئی ہے۔ کل کیا ہوگا؟ بے شمار نوجوان جو سوشل میڈیا یا انٹرنیٹ کا استعمال کرتے ہوئے اپنے گھر کا خرچہ چلا رہے تھے، وہ ہوکے بھرتے، چیختے چلاتے نظر آتے ہیں کہ انٹرنیٹ چلتا نہیں، کام وقت پہ مکمل نہیں ہو پاتا، نتیجتاً کام پاکستان سے دوسرے ملکوں میں منتقل ہو رہا ہے، جن میں بھارت، بنگلہ دیش، سری لنکا، بینکاک شامل ہے۔ ان چاروں ملکوں میں باہر سے لیا ہوا کام مکمل کرنے کے لیے لوگوں کو مختلف قسم کی سہولیات فراہم کی جاتی ہیں۔ کام دینے والے ممالک میں امریکہ اور برطانیہ اہم ہیں۔ سہولیات فراہم کرنا ان حکومتوں کی انتہائی عقل مندانہ پالیسی ہے۔ وجہ صاف ظاہر ہے۔ ایک تو ان لوگوں کو روزگار ملتا ہے، اور باہر سے آیا ہوا پیسہ ان کے ملک میں خرچ ہوتا ہے، اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جو باہر سے پیسہ آتا ہے وہ فارن کرنسی میں ہوتا ہے، اور یہ ممالک فارن کرنسی خود رکھ لیتے ہیں اور اپنے لوگوں کو لوکل کرنسی میں معاوضہ دے دیتے ہیں۔ بھارت ایک طویل عرصہ سے اس میں انتہائی مہارت حاصل کر چکا ہے۔ امریکہ میں جو کمپنیاں کام کو آؤٹ سورس کرتی ہیں، یعنی دوسرے ممالک کو دیتی ہیں کام، جو کہ انتہائی کم اجرت پہ کام کر کے ان کو واپس کرتے ہیں، وہاں بھی بہت زیادہ بھارتی جو ہیں وہ اہم پوزیشنوں پہ کام کر رہے ہیں۔ بہرحال پاکستانیوں کی شبانہ روز محنت کی وجہ سے پاکستان میں بیٹھے ہوئے نوجوانوں کو کام ملنا شروع ہو گیا تھا، لیکن اس میں شدید کمی واقع ہو چکی ہے۔ اس کی وجہ صاف ظاہر ہے۔ حکومت کے دوسری سیاسی پارٹیوں سے اختلافات، دوسری سیاسی پارٹیوں کے لوگوں کا الیکٹرانک میڈیا کو استعمال کرتے ہوئے حکومت کے خلاف پروپیگنڈا کرنا، اور حکومت کا پورے سسٹم پر ٹیکنیکل اور قانونی پابندیاں لگانا کام میں رکاوٹ بن چکا ہے۔ حکومت کو اس کا تجزیہ کر لینا چاہیے کہ اس کی اس حکمت عملی میں کتنا نقصان اور کتنا فائدہ ہو رہا ہے۔ میری انالیسس کے مطابق یہ حکومت کے لیے سراسر گھاٹے کا سودا ہے۔ اس ویڈیو کا دوسرا موضوع، جیسے کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا، عمران خان کی اسٹریٹجیز ہیں، حکمت عملی ہے۔ میں نے عمران خان کی ڈیسیژن میکنگ کو ہمیشہ تنقید کا نشانہ بنایا۔ عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کی کامیابی کے بعد عمران خان کے جتنے بھی فیصلے سامنے آئے، ان کو خان کی پارٹی کے تمام ممبران نے دل سے قبول کیا، نہ دوسرے لوگوں نے اسے عقل مندانہ جانا۔ میں نے خود کئی ویڈیوز میں خان کے فیصلوں کو ناعاقبت اندیشانہ فیصلے کہا، یہاں تک کہ سپریم کورٹ کے ججز بھی عمران
خان کو کہہ چکے کہ اسمبلیوں سے استعفیٰ واپس لے کر اپوزیشن کا کردار ادا کریں، لیکن عمران خان کسی اور دنیا کا باسی ہے۔ کشمیر، پنجاب، KPK اور گلگت بلتستان کی حکومتیں گنوائیں۔ سب لوگ پاکستان کی تاریخ، خاص طور پر اسٹیبلشمنٹ کے ماضی کے کردار کے تناظر میں سوچ کر تجزیہ کرتے رہے اور تبصرے ہوتے رہے۔ شاید ہر پڑھا لکھا شخص ایسے ہی سوچتا ہے۔ میں آج بھی یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان کے فیصلوں کا انداز بدلتے حالات نے بدلا ہے۔ جس وقت عمران خان کو نکالا گیا تھا وہ ہرگز اتنا پاپولر نہیں تھا کہ وہ ایسے فیصلے کر سکتا جو وہ آج کر رہا ہے۔ 9 مئی کے واقعہ کو PTI کو تہس نہس کر دینا چاہیے تھا۔ کس نے کیا یہ الگ بحث ہے، جو ہوا وہ ناقابل یقین تھا، اور کوئی سیاسی پارٹی اس حادثہ کے بعد زندہ نہیں رہ سکتی تھی۔ دوسرا، پورے کا پورا عدالتی نظام کم از کم PTI کی لیڈرشپ کے خلاف نظر آیا۔ میڈیا کا کچھ حصہ جو PTI کی حمایت کرتا تھا وہ بھی زیر عتاب نظر آیا۔ PTI کے ووٹرز اور سپورٹرز کو انتظامیہ نے تقریباً کچل کر رکھ دیا۔ عمران خان پر قاتلانہ حملہ ہوا۔ پاکستان کی تاریخ کے تناظر میں دیکھا جائے تو پارٹی کے وجود کا زندہ رہنا ناممکن نظر آتا تھا۔ میں نہیں کہہ سکتا اور نہ ایسا سمجھتا ہوں کہ عمران خان نے ہر موقع پر صحیح فیصلہ کیا۔ بہرحال اس حقیقت سے انحراف نہیں کیا جا سکتا کہ عمران خان کے کچھ فیصلے ایسے تھے جن کی وجہ سے حالات گھوم پھر کے اس کے کنٹرول میں آ گئے۔ دوسری طرف حکومت ایک کے بعد ایک فیصلہ ایسا کرتی گئی کہ عمران خان کی عوام میں مقبولیت کا گراف اوپر سے اوپر ہی جاتا گیا، اور پھر اپنی مقبولیت کو دیکھ کر وہ ایسے فیصلے کرنے لگا کہ نہ صرف اس کے سپورٹرز بلکہ دوسری سیاسی پارٹیوں کے ووٹرز اس کی تعریفیں کرنے پر مجبور ہو گئے۔ اب آپ پاکستان کے کسی بھی حصہ میں نجی محفلوں میں جائیں جہاں آپ کے ذاتی دوست اور رشتہ دار ہوں گے، نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے لوگ عمران کی جرأت کو سلام پیش کرتے نظر آتے ہیں۔ میں ان چند فیصلوں کا ذکر ضرور کرنا چاہوں گا اور میں کانفیڈنٹ ہوں کہ میرا یہ تجزیہ بالکل درست ہے، جن کے سبب عمران خان کی مقبولیت میں اس قدر اضافہ ہوا۔ PTI کو ڈرانا دھمکانا تو پالیسی کا ایک حصہ ہو سکتا ہے، لیکن چار دیواری کا تقدس پامال نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس سے عوام کی ہمدردیاں عمران خان کے حق میں بڑھنا شروع ہو گئیں۔ دوسرا، PTI کی خواتین پر ظلم نہیں کرنا چاہیے تھا۔ انسانی نفسیات ہے کہ وہ کمزور، خاص طور پہ خواتین کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ خواتین پر مظالم کو دیکھ کر لوگوں میں PTI کے لیے ہمدردیوں میں مزید اضافہ ہوا۔ الیکشن کے دوران PTI کے امیدواروں، ان کے پرپوزرز اور سیکنڈرز کو اٹھانا نہیں چاہیے تھا۔ اس سے PTI کے جو ہمدرد تھے ان کا بیس بہت زیادہ ہو گیا۔ ایک اور بہت بڑی غلطی کی گئی۔ چھوٹے چھوٹے بچوں اور بچیوں سے پولیس کو PTI کے جھنڈے وغیرہ چھین کے پھاڑنے نہیں چاہیے تھے۔ ان بچوں کے دلوں میں عمران کے لیے محبت پیدا ہو گئی، اور جو بڑے لوگ دیکھنے والے تھے ان کے دل بھی بسیج کے کہ یہ پولیس کیا کر رہی ہے۔ یہ تمام بچے عمران کے مستقبل کے ووٹر بن چکے ہیں۔ 8 فروری کو جس طرح عوام نے PTI کو ووٹ ڈالے، یہ گورنمنٹ کے لیے مستقبل کی پالیسیز، پلانز اور اسٹریٹجیز بنانے کے لیے بہترین اوتھینٹک ڈیٹا تھا۔ اس کو استعمال کرنا چاہیے تھا اور رزلٹ میں تبدیلی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ عمران خان کو گرفتار کرنا گورنمنٹ کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ اس غلطی نے عمران خان کی پاپولیرٹی کو آسمانوں تک پہنچا دیا۔ عمران
خود گرفتار ہونا چاہتا تھا، کیونکہ وہ جیل میں اپنے آپ کو بہت محفوظ محسوس کرتا تھا۔ پابند سلاسل اس کو 2 فائدے تھے: لوگوں کی مزید ہمدردیاں سمیٹیں اور حفاظت کی ذمہ داری گورنمنٹ کے ذمے میں ہو گئی۔ ایک اور نقطہ اہم ہے، ججز نے عمران کے کیسوں میں پروسیجرز اور ڈیکورم کا کم ہی خیال رکھا ہے۔ اس سے مقدمات کی جو ویلیو تھی، آتھینٹسٹی تھی، اس میں بہت زیادہ کمی آئی۔ عمران خان سابق وزیر اعظم تو ہے، اس کو جیل میں قانون کے مطابق سہولیات ملتی اور جیل میں زیادتی کی خبریں باہر نہ آتیں تو عمران خان کے ووٹروں میں اضافے کی جو رفتار ہے وہ اتنی زیادہ نہ ہوتی، بلکہ کہیں تو رکتی۔ ناظرین، عمران کے خلاف جو مقدمات بنائے گئے وہ بھی آپ کے سامنے ہیں، انتہائی کمزور تھے۔ دوسرا، تعداد میں بلند آواز بتا رہی ہے، جو تعداد میں جتنی زیادہ یہ مقدمات ہے، یہ جو ایون تعداد ہے، یہ چیخ کے بتا رہی ہے کہ ان مقدمات کی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ چند ایک مقدمات سوچ سمجھ کے بنائے جاتے، ان میں سزا ہوتی یا نہ ہوتی، کم از کم لوگوں کی ہمدردیاں جو ہیں ان میں بے پناہ اضافہ نہ ہوتا۔ یہ مقدموں کی جو تعداد ہے، اس وجہ سے بھی عمران خان کی پاپولیرٹی میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے۔ اس وقت میری اسیسمنٹ کے مطابق عمران خان جیل سے باہر آنے میں بالکل انٹرسٹڈ نہیں ہے۔ اس وقت پاکستان کے علاوہ، ناظرین ذرا آپ غور کریں، یہ صرف عمران خان کے ارد گرد یہ ساری چیزیں نہیں گھومتی۔ آپ ذرا دیکھیں، پوری دنیا کے میڈیا پہ ذرا غور کریں۔ ساری دنیا کے میڈیا میں عمران خان کے بارے میں کسی نہ کسی وجہ سے مسلسل خبریں چھپ رہی ہیں۔ خاص طور پر برطانیہ، امریکہ کا میڈیا تو ہر روز کوئی نہ کوئی خبر دیے ہوتا ہے۔ ادھر ٹرمپ جو اپنے ایڈوائزر مقرر کر رہا ہے، یوں لگتا ہے کہ ان کا پہلا کام یہ ہے اور اولین ترجیح بھی یہی ہے ان کی کہ انہوں نے عمران خان کو آزاد کروانا ہے۔ آخری بات، مخالفین نے عمران کے بارے میں زیادہ تر لوگوں کو تقریباً باور کرایا ہوا تھا کہ سر شام عمران کوکین لینی شروع کر دیتا ہے، اس کے بغیر یہ نہیں رہ سکتا۔ اسی وجہ سے گورنمنٹ نے اسے گرفتار کیا کہ یہ بلبلا اٹھے گا، لیکن ثابت کیا ہوا کہ وہ نشہ تو کرتا ہے لیکن کوکین کا نہیں، کتابیں پڑھنے کا، ورزش کرنے کا، سوچنے کا۔ اب وہ جیل میں ہی رہنا چاہتا ہے۔ وہ یقیناً یہ سمجھتا ہے کہ اس نے اپنے ووٹوں میں بے پناہ اضافہ کر لیا ہے۔ مستقبل کے ووٹر جن کی عمریں اس وقت 10 سے 15 سال کے درمیان ہے، وہ سب اس کے ہیں۔ اس کے بارے میں تو کہانیاں لکھی جا رہی ہیں، نغمے اور نظمیں پڑھی جا رہی ہیں۔ کیا اب بھی گورنمنٹ یہی سمجھتی ہے کہ وہ ٹھیک فیصلے کر رہی ہے؟ اب گورنمنٹ اس کے ساتھ دشمنی یہ کر سکتی ہے کہ اسے فوراً چھوڑ دے تاکہ وہ غلط فیصلے کرے اور گورنمنٹ کے لیے سکھ کا سانس لینا ممکن ہو۔ اسے اندر رکھ کر گورنمنٹ نے اس پر مہربانی کی ہوئی ہے کہ اس کو غلط فیصلے کرنے کا موقع ہی نہیں مل رہا۔ وہ خوش ہے، محفوظ ہے، نمازیں پڑھتا ہے، قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھ رہا ہے، کتابیں پڑھتا ہے، ورزش کرتا ہے، ذہنی طور پر مزید مضبوط ہو چکا ہے۔ کہتا ہے میں وزیر اعظم بنوں یا نہ بنوں، میں نے اپنا کام مکمل کر لیا، میں جیت چکا۔ بظاہر جیت کر بھی کون ہارا، یہ آپ سوچیں۔ میں اپنے وطن عزیز کے لیے دعا گو ہوں۔